مخارج اور صفات حروف کا تصور علم تجوید میں سب سے بنیادی تصور ہے۔ دراصل تجوید کے تمام قواعد اسی بنیاد پر قائم ہیں، اور اس کے بغیر قرآن کی تلاوت میں حقیقی مہارت حاصل کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود بہت سے طلباء کے لیے یہ موضوع پسندیدہ نہیں ہوتا، کیونکہ یہ کافی تکنیکی اور خشک محسوس ہوتا ہے۔ اس کے باوجود اگر آپ تجوید سیکھنا شروع کر رہے ہیں یا آپ تجوید کے قواعد سیکھ چکے ہیں، تو اس درسی سلسلے کی پیروی آپ کو عربی حروف کی ادائیگی کے بارے میں ایک اہم بصیرت دے گی، اور انشاءاللہ قرآن کریم کی تلاوت کے لیے آپ کے بنیادی علم کو مضبوط کرے گی۔ تو آئیے آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ جانتے ہیں کہ مخارج اور صفات کیا ہیں۔ لفظ مخارج مخرج کی جمع ہے، اور لغوی طور پر اس کا مطلب ہے نکلنے کی جگہ۔ تجوید کی اصطلاح میں اس سے مراد وہ مقام ہے جہاں سے آواز خارج ہوتی ہے، اور لفظ صفات صفہ کی جمع ہے، جس کا مطلب ہے خصوصیت۔ لہذا صفات الحروف سے مراد حروف کی خصوصیات ہیں۔ اب ہم پہلے اور زیادہ بنیادی تصور سے آغاز کرتے ہیں، اور وہ ہے مخارج الحروف۔ یہ جاننے کے لیے کہ حروف کہاں سے ادا ہوتے ہیں، سب سے پہلے ہمیں اس چارٹ کو سمجھنا ہوگا، جو ہمیں ان اعضاء کا اندازہ دیتا ہے جو آوازیں پیدا کرتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز جو ہم دیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ اس چارٹ میں 5 بڑے حصے ہیں۔ پہلا حصہ منہ کا خالی حصہ ہے، جو اس گہرے نیلے اور سبز رنگ کے پورے حصے پر مشتمل ہے۔ عربی میں اسے الجوف کہا جاتا ہے۔ دوسرا حصہ حلق ہے، جو یہ گہرا نیلا حصہ ہے، اور عربی میں اسے الحلق کہا جاتا ہے۔ حلق دراصل جوف ہی کا حصہ ہے۔ تیسرا حصہ زبان ہے، جسے اللسان کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہونٹ آتے ہیں، جنہیں الشفتین کہتے ہیں، اور آخر میں ناک کا خالی حصہ ہے، جسے الخیشوم کہا جاتا ہے۔ ان 5 حصوں میں کئی مقامات ادا ہوتے ہیں۔ ان میں سے ہر مقام ادا کو مخرج کہا جاتا ہے۔ مجموعی طور پر 17 مخارج ہیں، یعنی ادا کے 17 مقامات۔ انہی 17 مقامات سے عربی زبان کی تمام آوازیں نکلتی ہیں۔ آپ انہیں آواز پیدا کرنے والے 17 آلات بھی کہہ سکتے ہیں۔ ان میں سے ہر ایک مقام کا ایک نام ہے، اور وہ کئی آوازیں پیدا کرتا ہے۔ یہ جاننا ضروری ہے کہ لسانیات کے ماہرین اور نحویوں کے درمیان مخارج کی تعداد کے بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ کچھ کہتے ہیں کہ یہ 16 ہیں، اور کچھ کہتے ہیں کہ یہ 14 ہیں۔ لیکن اس کورس میں ابن الجزری کی تقسیم پر اعتماد کروں گا، کیونکہ یہ قرآن کے مطالعے کے زیادہ قریب ہے، اور انشاءاللہ سمجھنے میں بھی آسان ہے۔ لیکن ماہرین یہ کیسے معلوم کرتے ہیں کہ آواز کس مقام سے نکلتی ہے؟ اس کے لیے وہ 2 طریقے استعمال کرتے ہیں۔ ان طریقوں کے ذریعے وہ یہ طے کرتے ہیں کہ حرف کہاں سے اور کیسے ادا ہوتا ہے۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ حرف کو شد کے ساتھ ادا کیا جائے۔ مثلا حرف قاف کے لیے ہم یوں کہیں گے ق ق، اور حرف با کو یوں ادا کریں گے ب ب۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ فتحہ والے حمزہ کے بعد اس حرف کو لایا جائے جسے پرکھنا ہو، تو آواز کچھ اس طرح ہوگی اق اق، اس اس۔ یہ طریقہ آپ کے لیے بھی مفید ہو سکتا ہے، تاکہ آپ اپنے کسی خاص حرف کے مخرج کا موازنہ کر سکیں اور یہ یقینی بنا سکیں کہ آپ اسے درست مقام سے ادا کر رہے ہیں۔ اب جب ہمیں مخارج کے مطالعے کی بنیادی باتیں معلوم ہو گئیں، تو آئیے پہلے اور سب سے آسان مقام ادا سے آغاز کرتے ہیں، اور وہ ہے جوف، یعنی منہ کا خالی حصہ۔ یہ مقام ادا 3 حروف مد کا ہے۔ پہلا الف، دوسرا واو جس سے پہلے ضمہ ہو اور اسے الواو المدیہ کہا جاتا ہے،
اور تیسرا یا جس سے پہلے کسرہ ہو، اور اسے الیا المدیہ کہا جاتا ہے۔ ہم واو اور یا کے ساتھ مدیہ اس لیے لگاتے ہیں کیونکہ ان دونوں حروف کی ایک اور صورت بھی ہوتی ہے جس میں وہ حرف مد کے طور پر استعمال نہیں ہوتے، اور اس صورت میں ان کی ادائیگی تھوڑی مختلف ہوتی ہے، لیکن یہاں ہم صرف 3 حروف مد پر توجہ دے رہے ہیں۔ یہ تینوں حروف مد کسی خاص مقام پر ختم نہیں ہوتے جیسے دوسرے حروف ہوتے ہیں، بلکہ ان کی آواز سانس کی ہوا کے رک جانے پر ہوتی ہے۔ دراصل آپ اپنے حلق سے ہوا کو باہر کی طرف دھکیل رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ واحد عمل نہیں ہوتا۔ آپ کے ہونٹوں اور منہ کے دوسرے اعضاء کی شکل یہ طے کرتی ہے کہ اس ہوا کے بہاؤ سے کون سی آواز پیدا ہوگی۔ اس بات کو بہتر طور پر سمجھنے کے لیے آئیے پہلے حرف الف سے آغاز کرتے ہیں۔ الف ہمیشہ فتحہ والے حرف کے بعد آتا ہے، اس لیے یہ ہمیشہ حرف مد کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ عربی میں الف ادا کرتے وقت آپ کو صرف اپنے منہ کے کھلنے پر توجہ دینی چاہیے، نہ تو منہ بہت زیادہ کھلا ہو اور نہ ہی بہت زیادہ بند، بلکہ درمیانی حالت میں ہو، جیسے ہم کہتے ہیں ماء قال على۔ تو الف کی درست ادائیگی کے لیے منہ کا کھلنا درمیانی ہونا چاہیے۔ جہاں تک واؤ کا تعلق ہے، اس کا طریقہ بھی وہی ہے، فرق صرف یہ ہے کہ ہونٹ گول شکل میں ہونے چاہیے اور وہ بھی درمیانی حالت میں، یعنی نہ تو ہونٹ بہت زیادہ کھلے ہوں اور نہ ہی بہت زیادہ تنگ۔ قالوا يلوون 3 قروء۔ اگر منہ بہت زیادہ کھلا ہو تو واؤ کی آواز میں الف کی جھلک شامل ہو جائے گی، اور یہ درست نہیں ہے۔ واؤ کی آواز سے متعلق کچھ اور عام غلطیاں بھی ہیں جن کی وضاحت میں نے ایک الگ سبق میں تفصیل سے کی ہے۔ اگر آپ واؤ کی ادائیگی میں عام غلطیوں کے بارے میں مزید سیکھنا چاہتے ہیں تو وہ سبق دیکھ سکتے ہیں۔ آخری آواز یا کی ہے۔ یہ آواز الف کی ادائیگی سے کافی ملتی جلتی ہے، فرق صرف یہ ہے کہ یا کی ادائیگی کے وقت زبان کا درمیانی حصہ اوپر اٹھا ہوا ہوتا ہے۔ ای سیئت فی۔ یعنی الیا المدیہ میں زبان کا درمیانی حصہ بلند ہوتا ہے۔ تو یہ تھے وہ 3 حروف جو منہ کے خالی حصے یعنی الجوف سے ادا ہوتے ہیں۔ اے او ای۔ تو اس سبق میں ہم نے آواز پیدا ہونے کے 5 بنیادی مقامات سیکھے اور کچھ اعضائے ادا کے نام سیکھے، اور ہم نے جوف یعنی منہ کے خالی حصے سے ادا ہونے والے پہلے 3 حروف بھی سیکھے۔ کامنٹس میں ضرور بتائیں کہ کیا یہ سلسلہ آپ کے لیے مفید ہے یا نہیں۔ آپ کے کامنٹس ہمیں آئندہ اسباق کی منصوبہ بندی میں مدد دیتے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو فائدہ پہنچ سکے۔ دیکھنے کا شکریہ۔ مجھے امید ہے کہ آپ نے آج کچھ نیا سیکھا ہوگا۔ اگر سیکھا ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی فائدہ اٹھا سکیں، اور اگر آپ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں۔